ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ادھار بڑے شوق سے انقلاب اگلے چوک سے, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستانی سوسائٹی نے جو ایک ریئیکشن تھا ٹرائبل ایریاز میں اکنامک ڈس امپاورمنٹ, جس کو ایک نیا رنگ دیا, اس کے خلاف ریئیکٹ کیا. اور اس کی ایک شکل انیشل سٹیجز کی بقول خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمیں کراچی میں بھی نظر آئی. طالبانائزیشن کی جب بات ہوئی, اور کراچی میں اکنامیکلی اور تعلیم کے لحاظ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہاں پہ یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کے ہسٹوریکل پریسیڈنٹس ہیں یا کہ اکنامک ڈس امپاورمنٹ کا ریزن آپ یہاں پہ بھی دیں گے؟ پلانٹڈ ہے, فیبریکیٹڈ ہے, ڈیزائنڈ ہے. کیوں 3 سال پہلے یہ سب نہیں تھا؟ تمام لنگوسٹک یونٹس یہاں موجود تھے, تمام مذہبی اسکول آف تھاٹس کے لوگ یہاں موجود تھے. ان 3 سالوں میں ہی کیوں؟ اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ہی کیوں؟ اچھا خواجہ صاحب, ایک میں آپ سے سوال پوچھوں, پاکستان میں کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جو ڈیفائن کر رہا ہو کہ ہاں اس طرح سے ریولوشنری پروسیس پہ جائیں گے؟ دیکھیں, میں نے پھر عرض کر دیا آپ سے کہ دیکھیں, یہ کوئی مینوفیسٹوز یا ڈاکومنٹس کے ذریعے ریولوشنری پروسیس نہیں ہے. صحیح. تاج حیدر صاحب, کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہو جس سے ہمیں پتہ لگتا ہو کہ یہ پاکستان کا ریولوشنری پاتھ ہے؟ مطلب ندیم ہمار بیٹھ کے لکھیں. شاید آئین پاکستان پہ ہم ایگری کر سکتے ہیں کہ یہ وہ ریولوشنری ڈاکومنٹ ہے جس میں سب چیزیں دی گئی ہیں کہ اگر ہم اسی کی چیزوں کو فالو کر لیں تو جو ایوولوشنری پروسیس ہے ترقی کا وہ پاسبل ہوگا. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آئین پاکستان کا خاص طور سے پارٹ 2 جو ہے, پرنسپلز آف پالیسی جو ہیں, وچ آر لارجلی اگنورڈ. ونس اگین میں آپ سے صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ کاغذ پہ لکھی ہوئی چیزیں وہ کافی نہیں ہوتی جب تک کہ پورا سماج ہمارا وہ اس رخ میں گامزن نہ ہو جائے. اب جو سماج کے اندر خوف ہے اس نے سماج کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. ایک فریگمنٹیشن کا پروسیس ہوا ہے, ایک ہرڈنگ ٹوگیدر کا کہ میں اپنے آدمی ڈھونڈتا ہوں, آپ اپنے جیسے آدمی ڈھونڈتے ہیں. پھر اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی وائلنس استعمال کرتا ہے وہ پروٹیکٹر کے طور پہ بڑھتا ہے کہ کیونکہ آج خوف ہے ہمیں کہ رات کو حملہ نہ ہو جائے, تو پھر ہم اس کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے. خوف ختم ہوتا ہے تو اچھے آدمی اچھے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور یہ انٹیگریشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. آئی تھنک وی ور آن دا ورج آف ٹرائبل سوسائٹی ان کراچی. وی آر ریٹرننگ فرام دیئر. ندیم فاروق پرائز صاحب, آئین پاکستان شاید وہ ایک واحد ڈاکومنٹ ہے جس پہ کہ کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ ان پہ اگر عمل ہی ہو جائے تو شاید ہم کسی راستے پہ چلے جائیں, لیکن بقول تاج حیدر صاحب کے کاغذ پہ لکھی چیزیں کافی نہیں ہوتی, اس کے لیے عمل بھی ہونا چاہیے, لوگوں کو اسے ایکسیپٹ بھی کرنا ہے. کیا یہ ہماری زندگیوں میں پاسبل ہوگا؟ کیوں نہیں؟ آئی تھنک پریکٹس بالکل پاسبل ہے, اٹس راؤنڈ دا کارنر, اور ہوپ تو کرنی چاہیے بہتری. اینڈ آئی ایگری ود کہ ہم بہت کوشش کی جاتی رہی ہے کہ ہم ٹرائبل ایک قسم کی سوسائٹی بن جائیں, اسپیشلی کراچی میں. ڈیفینیٹلی کراچی کیپس کمنگ بیک, اور 1980 سے کراچی ہمیشہ واپس آتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ دیٹ شوز کہ ریزیلینس ہے, بالکل ریزیلینس ہے. اینڈ میں تو ہوپ فل ہوں. اور جہاں تک انقلاب کی بات ہے, میرے خیال میں پاکستان کے اندر تو ایک آن گوئنگ انقلاب چل رہا ہے. ڈینجر صرف یہ ہے کہ ویکیومز کریٹ ہو رہے ہیں. ندیم فاروق پرائز صاحب, تاج حیدر صاحب اور خواجہ اظہار الحسن صاحب, آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, جو باتیں سامنے آئیں اس سے ایک چیز پہ اتفاق ہے کہ ریولوشن یا انقلاب کی بات کرنا ایک فیشن بن گیا ہے. شاید ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے بارے میں بھی یہ استعمال ہو کہ بڑا انقلابی ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے, لیکن اس ایوولوشنری پروسیس کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں کہ چیزیں شاید بہتر ہوں, اور یہ امید ہے اس پہ سب کا اکتفا ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کا حل نکال لیا جائے گا, اور آئین پاکستان ہمارے پاس ایک دستاویز موجود ہے جس میں کم از کم کچھ لکھ کے دیا ہوا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.